ایک ایسی نایاب ہرب جسے جڑی بوٹیوں کی ملکہ کہا جاتا ہے، بے شمار بیماریوں میں کارآمد، اور ہر طرف جو ہے انٹرنیٹ پر اس کا اتنا چرچا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف طبی معالج حکیم سید مشرف علی زیدی۔ آپ 2004 سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وفاق اطباء پاکستان کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی ہرب ہے اور اتنے خواص اس کے اندر کیسے موجود ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حکیم صاحب، ایک ہرب جسے ستاوری کہا جاتا ہے، ستاور بھی کہا جاتا ہے، شتاوری کے نام سے بھی، اور انٹرنیٹ پر میں نے گوگل کیا، دیکھا بھرا پڑا ہے اس کے خواص سے، تو میں نے کہا ناظرین کی بھی خدمت میں پیش کیے جائیں اس کے خواص جو ہے۔ تو آج ذرا ہمارے ناظرین کو بھی آگاہ کریں کہ یہ ستاوری جو ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہرب ہے اور کہاں کہاں پر کارآمد ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی، جیسے آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، جی، ایسے ہی ستاوری کو شتاوری، ستاور کے نام سے یہ انٹرنیٹ پر بہت زیادہ پاپولر ہے۔ طب یونانی میں اس کو ستاور بولا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بیسیکلی ہماری کتابوں میں موجود ہے، کتاب المفردات میں، ہمارے فارماکوپیا میں، اور اطباء اس کو صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ طب یونانی کے جو نسخہ جات طاقت کے لیے ہوں گے، سپرم کاؤنٹ بہتر بنانے کے لیے ہوں گے، خواتین کی صحت کے لیے ہوں گے، ہارمون کے توازن کے لیے ہوں گے، مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے ہوں گے، یا نسیان کے لیے ہوں گے، اچھا، اس میں ستاور ایک میجر انگریڈینٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی زبردست جو خصوصیات ہیں وہ اس کے کمپینین جو ہربز ہیں ان کے ساتھ مل کے چار چاند لگا دیتی ہے۔ یہ میں جو استعمال کرتا ہوں ہمارے مطب پر بہت زیادہ سنگل انگریڈینٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ میں اس کو اشگندھ کے ساتھ استعمال کرواتا ہوں۔ اچھا، یعنی اشواگندھا کے ساتھ استعمال؟ اشواگندھا کے ساتھ ستاور، شتاوری، ستاور۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ گٹ ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ اچھا، گٹ ہیلتھ بہتر ہوتی ہے تو گٹ ہیلتھ ہی ہیلتھ ہے۔ گٹ ہیلتھ ہی ہیلتھ ہے، بالکل۔ جب گٹ ہیلتھ بہتر ہوتی ہے تو یہ پورے باڈی کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی ستاور حرارت اور صفرا کی زیادتی جو باڈی میں ہوتی ہے اس کو معتدل کرتی ہے۔ اچھا، کم نہیں کرتی، معتدل کر دیتی، نارمل کر دیتی ہے جتنا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، حرارت کی کمی جو ہے وہ تو بیماری ہوتی ہے۔ جی، یہ ناظرین اس نقطے کو ذرا سمجھیے گا کہ حرارت زندگی ہے اور بالکل ٹھنڈک، سردی موت ہے۔ موت ہے، ہاں جی۔ تو اعتدال چاہیے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح معدے میں گرمی ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معدے میں ایکسیسو ہیٹ ہو گئی ہے، جی، حرارت کی زیادتی ہو گئی ہے، تو اس حرارت کو ختم نہیں کیا کرتے، اس کو اعتدال میں لاتے ہیں۔ تو معدے کی جو سردی ہوتی ہے اس کو ذوف ہضم بولتے ہیں۔ معدے میں اگر حرارت ختم ہو جائے اور ٹھنڈک کی طرف چلا جائے تو وہ کام ہی نہیں کرے گا۔ ہاں جی۔ تو یہ ستاوری جو ہے یہ پورے جسم میں ہر آرگن کو حرارت کو اعتدال میں لاتی ہے، حرارت کی زیادتی کو مناسب کرتی ہے۔ یہ کیسی خاص اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے۔ بالکل ہے۔ اس کے علاوہ شہزاد بھائی، یہ خواتین کی صحت پر اتنی زبردست کام کرتی ہے اچھا، کہ یہ اگر ایام کی زیادتی ہو تب بھی دی جا سکتی ہے، ایام کی کمی ہو تب بھی دی جا سکتی ہے، دونوں صورتوں میں۔ اس کے علاوہ جن میں خواتین میں انڈوں کی پیدائش متاثر ہو تو یہ اس میں بھی دی جا سکتی ہے، دیتے ہیں اور اس سے بڑے اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ اور مردوں میں سپرم کاؤنٹ بہتر کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اچھا، جو سپرم کاؤنٹ بہتر کرنے کے نسخے ہیں اس میں ستاور استعمال لازمی ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، ہارمون امبیلنس، انٹرنیٹ پہ آج کل اسی کا چرچا ہے، اسی کا، ہاں جی، بالکل جی۔ ہاں جی، اور بھی بات بھی ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں امبیلنس سے ہوتی ہیں، اس میں ہارمون امبیلنس جو ہے نا ایک بہت بڑی وجہ ہے بیماریوں کی۔ ستاور ہارمون کے توازن کو قائم رکھتا ہے، توازن کو پیدا کرتا ہے، امبیلنس ہوا ہو تو اس کو بیلنس کرتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ہارمون آپ کے توازن میں آئیں گے تو آپ کتنے سارے مسائل سے خود بخود نکل جائیں گے۔ جی، ایک اور شہزاد بھائی زبردست چیز، جی،
یہ نسیان پر بہت زبردست کام کرتی ہے. اچھا میں جو استعمال کرواتا ہوں دعائیں لیتا ہوں، جو لوگ اپنی زندگی میں بہت ایکسپرٹ تھے، ٹھیک ہے، نسیان کی وجہ سے وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، تو ان کی ایگو بھی ہرٹ ہوتی ہے نا، اپنے بچوں سے، اپنے بیٹے بیٹیوں سے، معاشرے سے، پورے سے. بالکل. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ، میں تو دعا کرتا ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے. ہاں جی، ٹھیک ہے نا، چلتے ہاتھ پر چلنا چاہیے. تو نسیان والا جو مریض ہوتا ہے نا، اس کو بے شمار مسائل ہو جاتے ہیں، وہ بہت سارے لوگوں میں، بہت سارے کاموں میں، بہت سارے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. جی، ستاوری کا مسلسل استعمال، مستقل استعمال نہ صرف نسیان کو ہونے سے روکتا ہے، بلکہ ہوئے ہوئے نسیان میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا. بہت سارے جو ہمارے طب یونانی کے نسخے ہیں اس میں جو نسیان کے لیے ہوتے ہیں، اس میں ستاور بڑا ایک اہم جز ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ایام کی زیادتی والے کیسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی کہ ایچ بی لو ہو جاتے ہیں، اس میں کمزوری ہو جاتی ہے، اس میں ستاور کو اپنے معالج کی نگرانی میں استعمال کریں تو یہ مسئلہ نہ صرف مستقل حل ہو جاتا ہے، اچھا، بلکہ اس کے ساتھ دیگر فوائد بھی ملتے ہیں. اچھا، اب سب سے آخر میں ہم آتے ہیں اس کے استعمال کے طریقے پر. جو انٹرنیٹ کے اوپر عطائی ڈائٹیشین اور عطائی نیوٹریشنسٹ اس کا استعمال بتاتے ہیں، وہ بہت زیادہ غلط بتاتے ہیں. اچھا. ہاں جی. اس کا بہترین جو استعمال ہے، اس کی مقدار خوراک آدھے چائے کے چمچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا. اس کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یقین کریں کہ اس کو جو زیادہ استعمال کرتے ہیں یا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور ہرب استعمال کر رہے ہیں ستاور کے نام. اچھا، ستاور نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی. اچھا. انٹرنیٹ پہ یہ بھی تو فراڈ ہو رہا ہے نا. یہ بھی فراڈ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ ملتی نہیں ہے، وہ ملتی نہیں ہے، یا غیر معیاری ہے، یا غیر معیاری ہے. ہاں، اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ کی گئی ہے، یا اس کی ایفیکیسی ختم ہو چکی ہے، اس کی مدت، یا اس کو ایسے وقت میں توڑا گیا تھا جس وقت وہ ابھی پروان نہیں چڑھی تھی، یا اس کو تیز دھوپ کے اندر خشک کیا گیا. اچھا. یا اس کو کسی ایسی جگہ رکھا گیا، سیلن زدہ ہو گئی، یا وہ مطلب اس میں کیڑا لگ گیا، اس میں پھپھوندی لگ گئی، اس طرح کی وجوہات سے بھی وہ چیزیں کام نہیں کرتی. اچھا حکیم صاحب، یہ جو انٹرنیٹ پہ آگے ہوئے ہیں نا لوگ، وہ نان پروفیشنل لوگ ہیں نا، جو دیکھا دیکھی بس وہ چیزیں بیچنے کے لیے برانڈ بنا چیزیں لا کے بیچ رہے ہیں نا، ان کا بیسیکلی کوئی تعلق نہیں ہے طب سے یا کوالیفائیڈ لوگ نہیں ہیں وہ. بالکل ایسے ہی. اور اس طرح یہ ہر اس میں ہے. جیسے بہت سارے آپ دیکھیں نا، آپ ورکنگ جرنلسٹ ہیں جی، آپ نے گراس روٹ لیول سے کام سٹارٹ کیا، سارے کام اپنے ہاتھ سے کیے، پرنٹ میڈیا سے آپ الیکٹرانک میڈیا میں آئے، آپ کو سارے اسرار و رموز کا پتہ ہے جی. لیکن اب بہت بے شمار اینکرز کو دیکھ لیں، الف بے نہیں آتی، وہ اپنے آپ کو سینئر جرنلسٹ کہلواتے ہیں. اسی طرح بہت سارے سیٹ ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے الف بے کا، ٹیکنیکل چیزوں کا چینل بنا لیے. بالکل ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ ہمارے بزنس میں بھی چند لوگ کالی بھیڑیں آ گئی ہیں. تو میں بات کر رہا تھا ستاوری کے مقدار خوراک کا. یہ آدھی چمچ صبح، آدھی چمچ شام، نیم گرم دودھ کے ساتھ دی جائے. اچھا. نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کی ایفیکیسی پراپر نکلتی ہے. اچھا. اچھا شہزاد بھائی، اگر ستاوری کو مردوں نے استعمال کرنا ہے، اپنی میل ہیلتھ کے لیے کرنا ہے، سپرم کاؤنٹ کو بہتر کرنے کے لیے کرنا ہے، نسیان کے لیے کرنا ہے، ہارمون میں توازن کے لیے کرنا ہے، حرارت و صفرا کی زیادتی اگر ہے ان کو اس کے لیے کرنا ہے، اپنی گٹ ہیلتھ بہتر کرنی ہے، اوور آل جسم بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی نیند بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اگر آپ ستاوری استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ گوکھرو لیں ہم وزن. اچھا. ہم وزن گوکھرو، ہم وزن ستاوری کو استعمال کریں. آدھی چمچ یہ، آدھی چمچ وہ، اس کو پراپر مکس کر کے رکھ لیں اور نیم گرم دودھ کے ساتھ. اچھا. اس کی پرفیکٹ ایفیکیسی آئے گی. اور اگر خواتین نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کا کمبینیشن اسگند کے ساتھ بہترین ہے. اچھا. اسگند کو اور ستاوری کو مکس کر لیں، صبح اور شام نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ بھلے چنگے ہو جائیں. جی ناظرین، یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی، جنہوں نے آج ایک بہترین جڑی بوٹی، جسے جڑی بوٹیوں کی ملکہ کہا جاتا ہے ستاوری، اس کے حوالے سے آپ کو پراپر انفارمیشن دی ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے، جو ان کے تجربات پر مبنی ہے، جو طبی فارماکوپیا کے مطابق ہے، وہ انفارمیشن دی ہے. آپ اگر استعمال کرنا چاہیں تو ان کے دیے گئے، ان کے بتائے گئے طریقہ کے مطابق استعمال کر کے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.